وہ بعد میں کر لینا، پہلے ادھر آؤ ذرا۔ بیٹا آج آخری بار کچن کی نگران بن کے ہم پہ حکم چلا لو۔ آج سردار نہیں رہے گا، اور سردار کے بعد اس حویلی میں تم بھی نہیں رہو گی۔ میکسین دے! چائے اچھی بنائی ہے انہوں نے آج بیوی جان۔ یہ بات غور سے سنو، اپنے کمرے کے دروازے کے باہر جاؤ گی، سامنے ایک دروازہ ہے۔ گھڑی 6:47 دکھاتی ہے۔ شیردل خان کی گاڑی حویلی سے نکلتی ہے علاج کے لیے شہر کی طرف۔ 2 گاڑیاں ساتھ، لیکن راستہ سنسان ہے، دھول اڑتی سڑک، دونوں طرف اونچا جنگل۔ فرید ڈرائیور سیٹ پر بیٹھے، آنکھوں میں عجیب خوف زدہ چمک۔ پیچھے کسی جھاڑی میں دھات کی چمک، دوربین سے کوئی دیکھ رہا ہے۔ یہ سمر اور درسم خان کے آدمی ہیں، شہناز کی دی ہوئی خبر پر تیار۔ گاڑی موڑ پر پہنچتی ہے جہاں راستہ سب سے تنگ ہوتا ہے۔ ایک پل کے لیے شیردل خان کھڑکی سے باہر دیکھتے ہیں، جیسے انہیں کچھ محسوس ہوتا ہے، لیکن بولتے نہیں۔ کیمرہ کٹ کرتا ہے جھاڑی کی طرف، جہاں سمر اپنی بندوق سیدھی کرتا ہے اور سانس روک لیتا ہے۔ اسی وقت حویلی میں سربلند اپنے بستر پر درد سے کسمساتا ہے، گھاؤ سے خون رستا ہے۔ 2 الگ جگہ، 2 زندگیاں خطرے میں، اور بیچ میں صرف ایک غدار کی دی ہوئی خبر۔ کیا شیردل خان زندہ شہر پہنچ پائیں گے؟ بڑے تناؤ کے بیچ ایک چھوٹی سی کہانی چھپی ہے، ربیہ جرمالہ کی۔ وہ کوئی جاسوس کھلاڑی نہیں، صرف ایک ڈی ہوئی لڑکی ہے جو اپنا اصل نام تک چھپا کر جی رہی ہے۔ رات بھر سربلند کے گھاؤ پر موم بتی کی روشنی میں کام کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپتے ہیں، لیکن وہ رکتی نہیں۔ ہر بار جب سربلند درد سے چیخنا ہے، ربیہ اپنی خود کی یادوں میں کھینچی جاتی ہے۔ مدثر کے قتل کی رات، جب وہ خود بھی کسی ایسی ہی تنہائی میں تھی، مدد کے لیے پکارتے ہوئے۔ اب یہ حویلی کا سردار اس کی مدد پر زندہ ہے، اور وہ خود کبھی کسی سے مدد نہیں مانگ سکی۔ یہ لمحہ صرف علاج کا نہیں، 2 گنہگار، 2 تنہا لوگوں کا آپس میں بندھنا ہے۔ جب وہ آخری ٹانکا لگاتی ہے، اس کی آنکھوں میں سکون نہیں، ڈر ہے۔ اب یہ آدمی میرا راز بھی جان جائے گا۔ سربلند بے ہوش ہوتے ہوئے صرف اتنا کہتا ہے، تم کون ہو جرمالہ؟ سچ بتاؤ۔ اس کہانی کی جڑ سمجھنے کے لیے قبیلے کے پرانے اصول سمجھنے پڑیں گے۔ جرگے کا قانون کہتا ہے، سردار پر الزام لگانا سب سے بڑا جرم ہے، چاہے وہ الزام سچ ہی کیوں نہ ہو۔ یہی خاموش اصول سربلند کو اپنی بہن شیربانو کی موت پر کھل کر سوال اٹھانے سے روکتا رہا، اور یہی اصول درسم خان جیسے دشمن کو موقع دیتا ہے، کیونکہ سچ بولنے والا خود وہ غدار کہہ کر باہر پھینکا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف زمین اور جاگیر کا پرانا جھگڑا ہے۔ درسم خان کا دعویٰ ہے کہ اصل حقدار ان کا خاندان تھا، اور شیردل خان کے باپ نے دھوکے سے سب چھین لیا تھا۔ یہ پرانی رسم اور زمینی لالچ ایک دوسرے کو ہوا دیتے ہیں۔ جب تک کوئی اس اصول کو توڑ کر کھلم کھلا سچ نہیں بولتا، حویلی کے اندر چھپا غدار محفوظ رہے گا، اور باہر کا دشمن بھی۔ سربلند کا شک صحیح ہے، قلعے اندر سے ٹوٹتے ہیں، لیکن قانون ہی اسے چپ رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ تناؤ قسط 26 کا اصل دل ہے۔ اس کہانی کی جڑ سمجھنے کے لیے قبیلے کے پرانے اصول سمجھنے پڑیں گے۔ جرگے کا قانون کہتا ہے، سردار پر الزام لگانا سب سے بڑا جرم ہے، چاہے وہ الزام سچ ہی کیوں نہ ہو۔ یہی خاموش اصول سربلند کو اپنی بہن شیربانو کی موت پر کھل کر سوال اٹھانے سے روکتا رہا، اور یہی اصول درسم خان جیسے دشمن کو موقع دیتا ہے، کیونکہ سچ بولنے والا خود وہ غدار کہہ کر باہر پھینکا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف زمین اور جاگیر کا پرانا جھگڑا ہے۔ درسم خان کا دعویٰ ہے کہ اصل حقدار ان کا خاندان تھا، اور شیردل خان کے باپ نے دھوکے سے سب چھین لیا تھا۔ یہ پرانی رسم اور زمینی لالچ ایک دوسرے کو ہوا دیتے ہیں۔ جب تک کوئی اس اصول کو توڑ کر کھلم کھلا سچ نہیں بولتا، حویلی کے اندر چھپا غدار محفوظ رہے گا، اور باہر کا دشمن بھی۔ سربلند کا شک صحیح ہے، قلعے اندر سے ٹوٹتے ہیں،
लेकिन कानून ही इसे चुप रहने पर मजबूर करता है। ये तनाव किस्त 26 का असल दिल है। खान के आदमी अपनी तहकीकात आगे बढ़ाते हैं। मुदस्सिर के कत्ल वाली FIR में रबिया का नाम साफ लिखा है और पुलिस इसका पीछा कर रही है। अब दरसुम खान के पास 2 हथियार हैं, एक शेरबानों का झूठा हादसा, दूसरा रबिया का असल फरारी होना। वो सोच रहा है कि अगर हवेली वालों को पता चल गया कि उनकी और जरमाला एक कत्ल की मुजरिमा है तो पूरा खानदान अंदर से हल जाएगा बगैर गोली चलाए। यही इसका अगला वार है। दूसरी तरफ रबिया खुद नहीं जानती कि इसका नाम बाहर इतनी तेजी से घूम रहा है, वो सिर्फ सरबुलंद को बचाने में लगी है। ये ड्रामाई इरन कहानी को मजीद तेज करती है। नाज़िर